نیشنل محسن انسانیت کوئز کمپٹیشن کا آپ نے ماشاءاللہ آغاز کیا ہے، اس کی آپ نے انیشیٹو لیا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹریچر ہے، سیرت ہے، وہ کتاب کے ذریعے سے اپنے طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں کنورٹ کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور بردر آرگنائزیشن ہے کہ جو بنگلہ دیش میں موجود ہے، شیور کے نام سے، یہ آئیڈیا ان کو بھی اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے بھی اپنے ہاں انیشیٹ کیا ہے۔ امت کے نوجوانوں کو مایوسی سے نکالے، ان کو اس مقابلے کی طرف کرے کہ بھائی آپ کا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنا ذاتی کیریئر بنانا ہے۔ باجوڑ سے آیا ہوا ایک نوجوان اور پھر پشاور یونیورسٹی کے اندر سے ناظم اعلیٰ کا انتخاب ہو جانا یا بن جانا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ واحد اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے کہ جو 1947 میں اس کا قیام بھی ہوا ہے، تو نہ صرف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے سروائیول کی ہے بلکہ گروتھ بھی ہو رہی ہے۔ حکومت کو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ریاستیں اور حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے عوام کو جن سے ٹیکس لیتے ہیں ان کو بنیادی سروسز دیں گے۔ 2022-23 میں 22 لاکھ تھی ہمارے انرولمنٹ، ٹوٹل انرول اسٹوڈنٹس، لیکن اب 2026 کا جو رپورٹ ہے وہ 19 لاکھ کچھ 60,000 بتا رہے ہیں۔ بجائے کہ اس میں اضافہ ہوتا اس میں کمی آ رہی ہے۔ HEC کو جو بجٹ مل رہا ہے وہ ان کے 50% ضروریات بھی پورا نہیں کرے کہ وہ یونیورسٹیز کو دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیں آج اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے بڑی ایک اہم شخصیت نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے، جناب صاحبزادہ وسیم حیدر صاحب۔ اسلامی جمعیت طلباء پاکستان نے حال ہی میں بلکہ سپتمبر کے مہینے میں نیشنل محسن انسانیت کوئز کمپٹیشن کروانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جولائی کے مہینے سے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم ان سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلباء کا یہ جو انیشیٹو ہے یہ کیا ہے، اس حوالے سے ان کے کیا اسپیریشنز ہیں، ان کے کیا گولز ہیں، اہداف کیا ہیں، اور ابھی تک اس کے اوپر کیا ہوا، فیزز کیا ہیں اس کمپٹیشن کے، انعامات کیا ہیں اس کے اندر، اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وسیم بھائی، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا ہمیں اسٹوڈیو میں۔ ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ صاحبزادہ وسیم حیدر، تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، ابتدائی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کہاں پڑھا، کس طرح سے آپ کا تعلیمی مراحل طے ہوئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ ہے کہ میری پیدائش KP کے قبائلی ضلع ہے، بالکل افغانستان کے بارڈر کے پاس باجوڑ، وہاں ہوئی ہے، اور وہاں میں میرے ابتدائی اسکولنگ وہاں سے ہے، کلاس 8 تک وہاں پہ میں پڑھا ہوں۔ اور میرا جو گھرانہ ہے ایک دینی گھرانہ ہے، اور صاحبزادہ نام کے ساتھ لگتا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم یعنی صاحبزادگان ہے، اور ہمارے جو گھرانے کے حوالے سے مشہور ہے، شجرہ نسب ہے، وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ یہ جا کے ملتے ہیں، اور اسی لیے پورے علاقے میں جتنے بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں وہ ایک دینی آئیڈینٹیٹی کے نام پہ شہرت بھی رکھتی ہیں، اور ایک کنٹریبیوشن بھی ہے پوری سب کانٹیننٹ میں، پھر افغانستان کی ریجن میں، پھر ایک ہجرت کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو میری ابتدائی زندگی کا آغاز وہاں سے ہوا ہے۔ پھر باقی اسکولنگ یعنی ہمارے قبائلی اضلاع میں دائرے 2005-6 کے بعد جو انسرجنسی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ رہا، تو میں جب 2008 میں 8ویں کلاس میں تھا تو اس وقت ملٹری آپریشن چل رہا تھا، اور ہم اسی وجہ سے شفٹ ہو گئے، ایک طرح سے مائیگریٹ ہو گئے پشاور، کیونکہ وہاں پہ پورا جو آپریشن تھا، جنگ تھی۔ میرے باقی اسکولنگ پشاور سے ہے، میں نے پھر 9-10 بھی پشاور سے کیا، اور میرا جو FAC ہے پری انجینئرنگ میں، وہ گورنمنٹ کالج پشاور سے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں BS کی جو 4 سالہ ڈگری ہیں، 2013 میں ایڈمیشن لیا، 2018 میں میرے BS انٹرنیشنل ریلیشن مکمل ہو گئی۔ 2019 میں میں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے وہاں ایڈمیشن لیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور 2022 میں الحمدللہ یہ MPhil کے سفر پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس کے بعد میں نے جامعہ پشاور میں پھر PhD کے لیے ایڈمیشن لیا، وہاں پہ میرا ایک پروفیشنل یوں کہہ لے کہ کیریئر بھی شاید شروع ہوا کہ میں نے جامعہ پشاور کو ایز اے وزٹنگ فیکلٹی جوائن کیا 2022 سے لے کر 2025 تک، اور میں صرف ایک سیمسٹر انٹرنیشنل ریلیشنز کا وہاں پہ پڑھاتا رہا ہوں 3 سال تک۔ اور ابھی بھی PhD کے مراحل یہ ہیں کہ جو کورس ورک اور باقی
چیزیں الحمدللہ وہ پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہیں. میرا ریسرچ ہے پاکستان افغانستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہے پوسٹ یو ایس وڈرال کے بعد, تو میں اسی پہ کام کر رہا ہوں, اور صرف ریسرچ تھیسس کا جو پورا معاملہ ہے وہ رہتا ہے. سائنوپسس باقی چیزیں مکمل ہو گئی ہیں. تو یہ ایک مختصر زندگی اور تعلیم کے حوالے سے. اسی آپ کے مختصر جو آپ کا جواب ہے اس میں مجھے ایک سوال آ رہا ہے کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں جیسے آپ نے بتایا کہ چونکہ وہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز تو نہیں ہوتی جیسے ہمارے بڑے شہروں میں ہوتی ہیں پاکستان کی, تو کیا وہاں پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اور ایم فل کرنا ہے اور بڑے ہائی لیول کی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, یا آپ ہی کے فیملی میں اس طرح کی چیز تھی؟ دیکھیں وہاں پہ لوگ قبائلی اضلاع کے ہیں یا وہاں پہ ایک پوری انسرجنسی رہی ہے. وہاں کی یوتھ میں جب میں دیکھتا ہوں تو اویئرنیس بھی مجھے زیادہ نظر آتی ہیں, ایک سٹرگل بھی نظر میں آتا ہے, اور یہ ایک جذبہ بھی نظر میں آتا ہے کہ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے اور اپنے علاقے کو بھی اور اپنے فیملی کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ جذبہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. ہاں یہ بات ہے کہ وہاں پہ تعلیمی اپرچونیٹیز کم ہے, لیکن جن کو یہ مل جاتی ہیں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اپرچونیٹی ان کو اگر 10% ملی ہے تو اس کو 20% میں کنورٹ کرے اور اس کو میگزیمائز کرے. تو یہ لوگ, میں نے کئی ایسی سٹوریز موجود ہیں کہ بالکل یعنی اگر ان کی استطاعت بھی نہیں ہوتی تو وہ اپنے استطاعت سے بڑھ کر ایجوکیشن پہ اور اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں. یہ کلچر سٹیز میں مجھے اکثر کم نظر آتا ہے. ان کی نوجوانوں میں ظاہر ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے مجھے یہ بھی ایک ایکسپوجر ملا ہے ایکسپیرینس کا, آبزرویشن کا, کہ وہ علاقے کی جو افیکٹڈ ہے, متاثر ہے, خاص کر کے پی کے ان علاقوں میں, تو وہاں کے نوجوان کانشیس ہے اپنے فیوچر کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو اگر جو لوگ ایجوکیشن سے وابستہ بھی نہیں ہیں تو ان علاقوں سے جو لوگ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے. یعنی میرے ضلع کے جو لوگ ہیں آپ کو ملیں گے, لاہور میں بھی باجوڑ کے لوگ ملیں گے, آپ کو کراچی میں بڑے بڑے بزنسز سے وابستہ میں چھوٹے چھوٹے بزنس بھی کرتے ہیں. ابھی میں گجراوالا سے 2 دن پہلے میرا ایک وہاں پہ ہماری ایک اجلاس تھی, وہاں کے لوکل جو جماعت کے ریپرزنٹیٹیو انہوں نے مجھے کہا کہ گجرانوالا کے یہاں بازار ہے جس میں بہت سیکنڈ ہینڈ چیزیں بیچتے ہیں. تو وہ کہ یہاں پہ آگ لگی تھی اور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ کے پی اور باجوڑ کمیونٹی سے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ذرا آغاز میں کچھ ہیلپ ہم نے اس لیے کی کہ کانا شانہ پہنچایا, اور بعد میں جب یہ پورا معاملہ ایک طرح سے کول ڈاؤن ہوا تو ہم ان کے پاس گئے. ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور ہم چاہ رہے کہ کوئی فائنینشیل سپورٹ آپ لوگوں کو کرے. تو کہہ رہے کہ انہوں نے معذرت کی کہ کہا کہ نہیں, بس آپ لوگوں نے آغاز میں ہمیں سپورٹ کیا, یہ کافی ہیں, اور ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں, ہم دوبارہ محنت کریں گے اور وہ کریں گے. تو یہ ہے کہ کچھ جگہ ہمارے پاکستان میں ایسے ہیں, ایک ڈائیورسٹی ہے کہ پوٹینشیل ایریاز ہے, لیکن شاید جو ریاست کی فیسلٹیز ہیں ان ٹرم آف ایجوکیشن یا ان ٹرم آف اپرچونیٹیز, جاب کے حوالے سے, انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کم ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہمارے اپنی ریاست میں یہ جو فیسلٹیز, بیسک فیسلٹیز باقی جگہوں میں بھی اویلیبل ہے, وہ اگر بلوچستان, کے پی اور دیگر بھی اور پنجاب کی جگہ ہیں یا باقی ملک کے ایسے علاقے ہیں کہ جو انڈر ڈیولپ ہیں, وہاں پہ ہم پہنچاتے ہیں تو پاکستان ایک نہ صرف ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ایمرجنگ کنٹری ہو سکتا ہے بلکہ اکانومی کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے میں بھی ہے ہمارے آبادی کا 64% سے زیادہ یوتھ ہے, لیکن اس یوتھ پہ ہمارا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. بجٹ کے لحاظ سے دیکھیں, امپلائمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں, کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ڈیبیٹ کیا جا سکتے ہیں, لیکن حکومت کی ترجیحات میں یوتھ نہیں ہے. ووٹ کی ترجیح میں تو ہے کہ بھائی ووٹ ان کو یوتھ, لیکن فیسلٹیز کے حوالے سے, لیکن فیسلٹی ایجوکیشن کا آپ دیکھیں گے, ظاہر ہے آپ بات کریں گے تو یہ الگ چیپٹر کھل جائے گا, لیکن ایجوکیشن بھی پاکستان دنیا کو ذرا کمپیئر ہی نہیں کرتے. ساؤتھ ایشیا کو ہم کمپیئر کر لیتے ہیں, جنوبی ایشیا کو. یہ لوویسٹ کنٹریز میں آتا ہے کہ جو اپنی جی ڈی پی کا سب سے کم حصہ ایجوکیشن پہ لگاتا ہے, اور یہ پاکستان اکنامک سروے کی رپورٹس بھی ہے. اور یہ جو انویسٹمنٹ کا ریشو ہے بتدریج 2017 سے اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح کم ہوتا جا رہا ہے, تو یہ انتہائی الارمنگ ہے کہ ہماری آبادی پوٹینشیل بڑھ رہا ہے. اسی لیے تو ایک نا امیدی ہے نوجوانوں میں. اور یعنی بدقسمتی کی بات میں کہہ لوں, میں کسی پروگرام پہ تنقید اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ پروگرام اچھا ہے یا برا, لیکن میں اس لیے تنقید کر رہا ہوں کہ چیزوں کو پرائرٹائز ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے,
یہ ظاہر ہے اس کا ایک سلوگن تو یہ رکھا گیا ہے کہ غریبوں کے لیے کم سیدھا جو لوگ ہیں ہاں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ود آؤٹ اینی ریزن آپ کسی کو اگر پیسے دیں گے تو وہ کہتے ہیں نا اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کا ایک پروگرام بن جاتا ہے کہ آپ شاید لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سیف زون میں رہنا ہے، آپ کو بس کھانے پینے کے لیے ہم دے رہے ہیں، باقی آگے آپ نے نہیں سوچنا اور نہ ہمارے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے۔ یہ 838 بلین روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ اسی سال ہم نے ایلوکیٹ کیے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے کہ 260 یونیورسٹیز 133 کیمپسز ہے، ان کے لیے کتنا پیسہ ایلوکیٹ کیا ہے؟ 66 بلین۔ اسی لیے تو آپ کے پنجاب یونیورسٹی میں بھی کل احتجاج ہوا ہے، پشاور یونیورسٹی میں بھی احتجاج ہو رہی ہے، ٹیچر کو سیلری نہیں مل رہی، باقی بھی ڈسکمفرٹ ہے، ریسرچ پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ کراچی یونیورسٹی کی صورتحال دیکھ لیجئے، تو جو ادارے قوم کے بلڈ کرنے کے ہے وہاں پہ تعلیم، وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے نوجوانوں پہ، لیکن جو چیز یہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہے کہ یار اس پہ ہمارے 12 ٹائمز زیادہ بجٹ لگ رہا ہے۔ ہم ذرا آپ کلاس سے چلے گئے نیشنل کے اوپر۔ میرا سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ نے ایف ایس سی کی پری انجینئرنگ میں اور پھر آپ نے آئی آر کے اندر بی ایس کیا، تو یہ جو یعنی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹریک ہوتا ہے نا کہ آپ اس پہ چلتے ہیں اس کے بعد آپ کرتے ہیں، تو یہ آئی آر کی طرف شفٹ کرنے کا جو ہے خیال کیسے آیا آپ کو؟ آئی آر کے حوالے سے بہرحال اس میں ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ میرے آغاز میں تو یہی خواہش تھی، میں نے اس کے لیے بہرحال جو وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے MD-CAT ایٹا کا، اس وقت ایٹا نام تھا، اب تو غیر MD-CAT اور انجینئرنگ کے اپنے نام ہو گئی ہیں، میں نے وہ ٹیسٹ بھی کوالیفائی کیا تھا، لیکن والد صاحب چونکہ زیادہ وہاں کے ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، وہاں سے MNA رہے ہیں، ان کی یہ خواہش تھی، میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بھی کنیکٹ تھا، ظاہر ایک سوشل آرگنائزیشن ہے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں کوئی سوشل سائنسز کو جوائن کر لوں، اور ظاہر ہے پھر ان کی خواہش کی بنیاد پہ میں نے اپنا سبجیکٹ پھر انٹرنیشنل ریلیشنز میں شفٹ کیا، اور ظاہر ہے میں اس لیے اس فیصلے پہ مطمئن ہوں، اور مجھے فائدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں جس ڈومین میں کام کر رہا ہوں وہ وہی ڈومین ہے جو آپ سوسائٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور ایون آپ کے اپنے ایریا سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ آپ جہاں پہ رہے ہیں یا رہتے ہیں، ظاہر بات اب آپ کے اپنے ایسا ہی ہے۔ دیکھیں دنیا تو خاص کر پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنا جاننا یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک بن گیا ہے کہ دنیا تو آپ کو ڈیجیٹلی پوری ہر جگہ کی انفارمیشن اویلیبل ہے، لیکن نظام، گلوبل آرڈر، گلوبل سسٹم کس طرح چل رہا ہے، اکنامک سسٹم کس طرح چل رہا ہے، ریلیشننگ کس بنیاد پہ ہوتی ہیں، ٹیکنالوجیز کی کیا ٹرینڈز ہے، ممالک کی کیا اپروچز ہے، نظامی کیا ہے، یہ سب چیزیں یعنی اگر آپ کا سوشل سائنسز کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ٹیکنیکل اسپیکٹ تو آپ کور کر لیتے ہیں، لیکن سوشل اسپیکٹ آپ کا رہ جاتا ہے۔ لیکن فائدہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی تو ویسے چاہتی ہوئی نہ چاہتی ہوئی آ ہی گئی ہیں، کچھ چیزیں بیسکس تو بندہ سمجھ لیتا ہے، لیکن سوشل اسپیکٹ سمجھنے میں اور باقی چیزوں کے حوالے سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اسلامی جمعیت طلبہ کو آپ نے جوائن کیا یا یعنی کوئی ڈیلیبریٹ چوائس تھی یا کوئی فیملی کی طرف سے کوئی تھا کہ آپ اس میں شامل ہوئے؟ اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے بہرحال فیملی کی طرف سے کوئی یعنی فریشر کہہ لیجیے یا ان کی طرف سے کوئی انفورسمنٹ یا کوئی اقدام نہیں تھا، یہ ایک والنٹیئرلی میرا پرسنل ڈیسیجن کہہ لیجیے کہ میں پشاور میں تھا تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوا، ایک رابطہ ہوا، اور وہاں بھی میں نے 2010-11 میں اسلامی جمعیت طلبہ کو ایک طرح سے جوائن کیا، ایکٹیویٹیز میں میرا جانا شروع ہوا، اور جب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن بنا تو میرے والد صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو مجھے کال آیا، میں اس وقت چونکہ ہمارے منتھلی اجتماعی ارکان ہوتی ہے تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں، تو میں نے کہا میں تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اجتماعی ارکان میں آیا ہوں، تو میں نے پہلے بھی شاید ان کو نہیں بتایا تھا، تو ان کے آپ رکن بن گئے ہیں، میں نے کہا ہاں میں تو رکن بن گیا ہوں، یعنی اس میں ظاہر ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی نظام سے متاثر ہو کے میں اسلامی جمعیت طلبہ کو تو والد صاحب کی طرف سے ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا آپ کیوں گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ان کی طرف سے اس طرح کوئی بات نہیں تھا، بہرحال وہ تو جماعت اسلامی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ایک انسپریشن تو ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ان کی طرف سے ایسا کوئی ڈیسیجن یا اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ یعنی اسلامی جمعیت طلبہ کا بہت بڑا نظم ہے اور بہت بڑا سیٹ اپ ہے، تو ایسے میں باجوڑ سے آیا ہوا ایک نوجوان اور پھر پشاور یونیورسٹی کے اندر سے ناظم اعلیٰ کا انتخاب ہو جانا یا بن جانا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ میں کہتا ہوں، کہتے ہیں نا نظام کی کچھ ہوتی ہے، نظام کی خوبصورتی،
یہ پوری پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک انسپریشن ہونا چاہیے کہ دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ کے میں اتنی زبردست جمہوری نظام ہے، شورائی نظام ہے کہ کوئی بندہ کسی فیورٹزم کی بنیاد پہ، اس بنیاد پہ نہیں آتا کہ کسی کا والد صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہے یا صوبائی امیر ہے تو وہ بن جاتا ہے ناظم اعلیٰ، بلکہ ہر علاقے سے، مجھ سے پہلے جو ناظم رہے وہ پنجاب کی جنگ سے رہے، ان سے پہلے جو ہے وہ مانسیرا کیپی سے رہے ہیں، ان سے پہلے جو رہے ہیں کراچی سے رہے ہیں، اسی طرح سندھ سے بھی رہے ہیں، تو اور ابھی بھی یعنی واحد اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اسلامی جمعیت طلبہ کہ جو ہر ملک کی ہر سطح میں موجود ہے. کل بھی ہم نے ایک سینئر بیوروکریٹ کو اپنے شورا میں لیکچر کے لیے بلایا تھا، فواد حسن فواد صاحب، انہوں نے خود یہ بات یعنی اس بات کی تصدیق بھی کی اور اپریشیٹ بھی کیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ ایسی یوتھ اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے کہ جو پوری پاکستان میں ایگزسٹنس رکھتی ہے. بلوچستان سے بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، کشمیر سے بھی لوگ موجود ہیں، گلگت بلتستان سے بھی موجود ہے، کراچی سے بھی موجود ہے، آپ کی خیبر پختونخوا سے بھی موجود ہے. ہر ریجن، ہر زبان، ہر رنگ، ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، اور بلا تفریق ان کی ڈیسیجنز کسی رنگ اور مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، بلکہ ظاہر ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ کے نورمز ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اس کے بنیاد پہ ہوتی ہے. اور اسی لیے واحد اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے کہ جو 1947 میں اس کا قیام بھی ہوا ہے، تو نہ صرف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے سروائیول کی ہے بلکہ گروتھ بھی ہو رہی ہے. باقی کتنے ایسے آرگنائزیشن رہے ہیں، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو پاکستان قیام پاکستان میں سب پہ اول کا کردار ادا کیے، وہ آج نہیں ہے. باقی بھی کتنے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اگر ہے بھی تو ان کا رول محدود ہوتا جا رہا ہے. یونین کے بعد تو ظاہر ہے وہ ایگزسٹنس ہی نہیں کر رہی ہے، لیکن جمعیت اگر ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس میں دو بنیادی فلرز ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے کہ ظاہر ہے بغیر کسی مقصد کے اسلامی جمعیت طلبہ کا مقصد یہ ہے، نصب العین بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کیجیے، رضا الہی کا حصول. اس میں تین بنیادی باتیں ایڈریس کی گئی ہے کہ جو ہر بندے کے لیے جب آپ شعوری طور پر جائن کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اعزاز بھی نہیں ہو سکتا اور نصب العین بھی نہیں ہو سکتا. کہ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے. اور کیا کام کریں گے؟ تعمیر انسانیت کا کام کریں گے. انسانیت کی تعمیر ہوگی، اور وہ بھی کس بنیاد پہ؟ کسی مسلک کے، کسی زبان کے، کسی رنگ کے بنیاد پہ نہیں ہوگی. آپ کے جو دو معیارات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق، یہی نصب العین اور یہی اصول ہے اور یہی ویژن اور یہی نظریہ ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کی اسٹرینتھ کا سبب بنا ہے، اور ابھی بھی سروائیول بھی ہے اور ایگزسٹنس بھی ہے اور اعتماد بھی لوگوں کی ہے اور گروتھ ہو رہی ہے. دوسرا وجہ میرٹ کا نظام ہے، ڈسپلن کا نظام ہے، شورائیت کا نظام ہے، ڈیموکریسی ہے، ایک بہترین نظام ہے. کوئی فیورٹزم نہیں ہے، جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ اسی پہ آ جاتے ہیں، اور اس میں ولنگنس بھی نہیں ہے، آپ خواہش بھی نہیں کر سکتے. میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں جب مجھے ابھی بھی یاد ہے، پہلے آپ نے تنظیم کے حوالے سے بات کی، میں جب پشاور میں تھا تو میں پشاور کی نظم کے ساتھ تھا، میرے پشاور کا ایک ناظم تھا. تو بہرحال جمعیت کا مشکل بھی ہوتا ہے کہ آپ کے 24/7 انگیج رکھتے ہیں. میں نے کہا چلے اسلام آباد چلتے ہیں، تو بس یہ تھوڑا بریک لگ جائے گا اور ہم ذرا پریکٹیکل لائف کی طرف ان سینس یہ آ جائیں گے کہ ساتھ امپل بھی کر لیں گے، اور جمعیت والوں کو بھی کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے 5-6 سال دے دی ہے، اتنا کافی ہے. مجھے یاد ہے کہ پھر بھی ظاہر ہے میرا وہاں ایڈمیشن لے لیا. تو میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ نظام سے نکل جاؤ، لیکن سسٹم نے مجھے کہا کہ نہیں، نظم نے کہا کہ نہیں، آپ کے 4 دن امپل کی مصروفیت ہے وہاں پہ، آپ 2 سال وہاں 4 دن رہیں، لیکن 3 دن جب آپ آئیں گے تو ہمیں آپ کے 3 دن چاہیے. وہ انسسٹ کرنے کے بعد پھر یہی ہوا. پھر ظاہر ہے گاہے بگاہیں یہی ہوتی ہیں کہ ایک برڈن، والنٹیئر کام ظاہر ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور جب آپ ایسے پیس پہ ہوتے ہیں 16 ایئر آپ ایجوکیشن تک، تو چیزیں نیچرل ان سینس یہ ہوتی ہیں کہ ظاہر بندہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ذمہ داریاں، سوسائٹی کی بھی ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، گھر کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور ہر جگہ بندے کی اپنی بھی ہوتی ہیں کہ یار آگے میں نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ خواہش ہر ایک کی یہی ہوتی ہے کہ میں نظام سے نکل جاؤں، لیکن اوپر ٹیئرز پہ جو بھی آتے ہیں وہ قربانی یا کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ہر ایک کا یہی ایک سٹوری ہے.
یعنی اسٹوری کا تو وہ کہتے ہیں نا بیان تو مختلف ہو سکتا ہے لیکن سب کا یہی معاملہ ہے کہ کچھ کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. تو جمعیت کی یہی بیوٹی ہے کہ لوگ یہاں پہ اپنے مرضی کے ساتھ تو آتے ہیں لیکن اپنے مرضی کے ساتھ پھر جاتے نہیں سکتے. اچھا وسیم بھائی, ہم جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل محسن انسانیت کوئز کمپٹیشن کا آپ نے ماشاءاللہ آغاز کیا ہے, اس کی آپ نے انیشیٹو لیا ہے. ایک تو اس کے پیچھے محرک کیا تھا, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جو پورا تھاٹ پروسیس ہے وہ تو یہی نظریہ ہے محسن انسانیت, جو پورا قومی ہم نے کوئز مقابلہ اس کا انعقاد کیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو, جو کہ 60% سے زیادہ ہے اور ابھی بھی اسکولوں میں پڑھنے والے نوجوان تو کروڑوں میں ہیں, 6 کروڑ کی اسٹیٹسٹک تو حکومت کی ہے کہ جو اسکولوں میں, کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوان ہیں, ان نوجوانوں کو ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے, ان کے اسوہ کاملہ سے کنیکٹ کر سکے. اس کے لیے ظاہر مختلف میڈیمز اپنائے جا سکتی ہے, لیکن بنیاد یہ ہے کہ مطالعہ, کہ تیرے مطالعہ کا کوئی نیب البدل نہیں ہے, کتاب کا کوئی نیب البدل نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لٹریچر ہے, سیرت ہے, وہ کتاب کے ذریعے سے اپنے طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں کنورٹ کرے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. تو تھاٹ پروسیس تو یہی ہے کہ ہم ماسس کو, ہم لاکھوں ہزاروں طلبہ و طالبات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ داری بھی ہے, لیکن ظاہر کبھی مصروفیت اور کبھی باقی چیزیں آ جاتی ہیں. تو الحمدللہ ایک اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے, اور اس پروجیکٹ کو جو اس کا حصہ نہیں بھی ہے تو وہ لوگ کہ جو صاحب الرائے ہے وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کی تحسین کر رہے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. آج کل ظاہر ہے جتنی فلو آف انفارمیشن ہے اور ڈس انفارمیشن کا ایک پورا ایرا ہے, اس میں ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو اپنی بنیادوں کے ساتھ کنیکٹ کریں, جو قرآن ہے اور جو سنت ہے. یہ جمعیت کا نصب العین بھی ہے, تو اسی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہم نے حوصلہ افزائی کے لیے انعام رکھا ہے, 5 لاکھ کے, 3 لاکھ کے, 2 لاکھ کے, یعنی ٹاپ 3 کے لیے 1 ملین انعامات رکھے ہیں. ٹاپ 100 کے لیے ہم نے 1 ملین رکھے ہیں کہ جو ٹاپ 100 آئیں گے تو ان کو بھی ہم 1 ملین کل پورا بجٹ ان پہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور ظاہر بڑا انعام تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں ہم, اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا ملے, اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہو. تو اسی بنیاد پہ ہم نے یہ پورا کمپین لانچ کیا ہے, اور اس میں ظاہر لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہے ہیں, ثواب کی نیت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی نیت سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے کہ جو جمعیت کے مرکزی شورا نے انیشیٹ کیا. اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس کے جو فیزز ہیں وہ بھی ذرا بتا دیجیے, تاکہ ہم اسی پروگرام کی وساطت سے جو لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جان لیں گے کہ اس کے فیزز کیا ہیں, رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہے, اس کے بعد جو وہ کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اس کے 2 بنیادی پیجز ہیں. پہلا پیج تو ہمارا رجسٹریشن اور تیاری کا ہے, جو کہ الحمدللہ چل رہا ہے. 12 جولائی کو ہم نے پروگرام کی باقاعدہ اناگوریشن کی ہے, اور پھر پورٹل لائیو کیا ہے, ڈیجیٹل پورٹل ہے. وہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں, اس مقابلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا پورٹل بنایا ہے, آن لائن ہے. اور وہ ایڈریس پہ بتائیے. اس میں ہے محسن انسانیت, وہ کویز والا ویب سائٹ ہے ہمارا, QR کوڈ بھی اس پہ اویلیبل ہے, ڈیجیٹلی ہم اویلیبل کر دیں گے. جو بھی ایڈریس ہے تو وہ آ جائے گا اس پہ. تو اس کے ذریعے سے رجسٹریشن ہے, رجسٹریشن کا پورا نظام رکھا ہوا ہے. رجسٹریشن کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے فی اس لیے رکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ بھی ہے کچھ, یعنی فی اس لیے نہیں رکھا ہے کہ کوئی پروفٹ والا معاملہ ہو, لیکن اس لیے رکھا ہے کہ یار دلچسپی بڑھے اور یہ احساس ہو کہ یار یہ کچھ اہم. اصل میں ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز آپ فری میں دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ہم نے ایک آسان پروسیس رکھا ہوا ہے, وہ بھی ڈیجیٹلی ایزیلی ہو جاتا ہے, ایزی پیسہ سے باقی چیزیں معاملے ہو جاتے ہیں. تو 4-5 کتابیں ہیں, اور اس میں ایک کتاب جو ایک مختصر کتاب ہے محمد عربی کا, عنایت اللہ سبحانی صاحب کا, وہ کتاب ہے کہ جس میں سے 60% جو آپ کا پیپر ہے وہاں سے سوالات آئیں گے, MCQs ہوں گے, ملٹیپل چوائس کویشچن ہوں گے, فزیکل ایگزامز ہوگا. اور باقی محسن انسانیت ہے, رحیق المختوم ہے, سیرت سرور عالم ہے. یہ کتابیں ایسے ہیں کہ جس میں 40% جو سوالات ہے وہ آئیں گے. یہ اس لیے بھی رکھا ہے کہ ایک کتاب کو ہم ایزی بھی رکھا ہے ٹیسٹ کو, تاکہ ہر ایک اس کو کوالیفائی کرے اور ہر ایک کے لیے آسان ہو. ایک کتاب 60% چیزیں کوالیفائی کری, باقی جو 4 کتابیں ہیں وہ 40%, تاکہ مقابلے کا بھی ایک پرسپیکٹو اس میں شامل ہو. اور مقابلے کا جو دوسرا پیج ہے وہ 7 ستمبر
2024 کو انشاءاللہ پہلا ٹیسٹ ہوگا پشاور میں انشاءاللہ، اور وہاں سے شروع ہوگا، اور 12 سینٹرز ہم نے قائم کی ہے۔ پہلا سینٹر 7 ستمبر میں وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا۔ جس سینٹر کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو جو سوالات اسی میں آئے ہوں گے وہی پیپر پھر دوسرے کے لیے نہیں ہوگا، ظاہر ہے پھر تو آؤٹ ہو سکتی ہیں، تو پھر نیکسٹ کے لیے الگ کویسچن ہم بنائیں گے اور الگ سوالات ہوں گے، اور اگلی اسی طرح 12 سینٹرز ہے تو سب کا الگ الگ پیپر ہوگا، انہی کتابوں میں ہوگا لیکن پیپرز ڈفرینٹ ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ 7 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے اور 30 ستمبر تک 12 جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کے ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے۔ اچھا، 7 ستمبر بھی ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم پاکستان کو یوتھ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یوتھ کی کنٹریبیوشن سیرت کے حوالے سے ماضی میں بھی رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سعادت، ظاہر محنت تو ہمارے علماء کرام مکابرین نے پتہ نہیں کتنے سالوں کی ہے، لوگوں نے شہادتیں دی ہے، لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہے، لیکن یہ اعزاز اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو، اور پھر خاص کر میں اس لیے کریڈٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت وہ نوجوان اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھ رہے تھے، اور ظاہر باقی لوگوں نے پھر اس تحریک میں حصہ ڈالا کہ جب 29 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں پر، طلبہ پر اٹیک کیا، حملہ کیا، اس بنیاد پہ کہ وہ ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے، اس بنیاد پہ کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو ان پہ تشدد ہوا، اور وہ تشدد کی بنیاد پہ پوری ملک میں نہ صرف جمعیت نے ریئیکٹ کیا بلکہ پوری ملک کے جو ہمارے دینی طبقہ ہے، علماء کرام ہے، مسلمان ہیں، انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور وہ ایک ایسے تحریک کا ذریعہ بنا، وہ قربانی اور طلبہ کی کنٹریبیوشن کہ اس کے نتیجے میں پھر within 3-4 months یعنی 7 ستمبر 1974 کو ریاست پاکستان کے حکمران اس بات پہ مجبور ہوئی کہ ہمارے اس ڈیمانڈ کے مطابق قادیانیوں کو آئینی طور پر، قانونی طور پر اس ملک میں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے طلبہ کی، ظاہر طلبہ نے اس کو لیڈ کیا ہے، طلبہ فرنٹ پہ آئے ہیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ 1953 میں ہمارے علماء کرام نے، ہر طبقہ فکر کے علماء کرام نے یہ تحریک چلایا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے برکت شاید نہ ڈالی، یا یہ اعزاز نوجوانوں کا دینا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کو دی، ان کی قربانی ہے، شاید وہ ایک فیز تھا اور اگلے فیز میں پھر یہ والا ایسا ہی ہے، لیکن بہرحال یہ وہ جو کہتے ہیں کہ فائنل، وہ جو کہتے ہیں آخری چکا اور آخری مرحلہ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کے ذریعے سے، اور اسلام میں ویسے بھی نوجوانوں کی اہمیت ہے، ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نوجوانوں نے سپورٹ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تو نوجوانوں نے دیا تھا، اسی لیے آج بھی نوجوانوں کا یہ رول ہونا چاہیے پاکستان میں کہ جس مقصد کے لیے آج 14 اگست 2026 ہے، یہ پاکستان بھی تو نوجوانوں کی قربانیوں سے، بزرگوں کی قربانیوں سے بنا تھا، اور ایک نظریے کے لیے بنا تھا، اور ہمارا بحیثیت مسلمان بھی یہی ہے، ہمیں بہترین اور خیر امت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ہم خیر کے حکم دیں گے، خیر کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں وہ پلائیں گے، اور شر سے اور منکر سے لوگوں کو روکیں گے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، تو اسی لیے خیر کو پلانا، قرآن اور سنت کے تعلیمات کو پلانا، یہ ہر نوجوان کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ رسپانسبلٹی تب مکمل ہوگی کہ جب ہم اپنے آپ کو پہلے تو اس تعلیم کے حوالے سے ایکوپ کرے، اویئر کرے، ہمیں پتہ ہو، قرآن کا پتہ ہو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہو، تو پھر ہم اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق بنا سکیں گے، اور اس سماج اور اس معاشرے کو بھی اس کے مطابق بنا سکیں گے۔ تو اسی بنیاد پہ میں نوجوانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین اور دنیا کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جڑے جو اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کسی کو نہ اختلاف ہے اور نہ ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشترکہ ہے، اس میں تو سب کی اجماع ہے، اگر اس میں بھی ہم تقسیم کے شکار ہوں گے تو یہ امت کے لیے مزید زوال کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کے حوالے سے ہمیں سیم پیج پہ آنا چاہیے، ہمیں اپنے توانائیاں، ہمیں اپنے مال، ہم اپنے جان، ہمیں اپنے وقت، اپنے صلاحیت ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو اسی ویژن کی بنیاد پہ اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ کاوش کی ہے، اور یہ تب کامیاب ہوگی کہ جب اس پاکستان کے طلبہ و طالبات، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے والدین اور یہاں کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ اسی طرح کی انیشیٹو کو سپورٹ کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو طاغوت تو ایک دوسرے کو ہر مرحلے میں سپورٹ کرتے ہیں، تو کون ہوں گے پھر؟ ظاہر آپس میں تقسیم ہوں گے تو فائدہ دوسرے کو جائے گا۔ اس لیے
ضرورت اس امر کی، اور ہم نے اس مہم میں بھی ہر مکتب فکر کے علماء کرام کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیچرز کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، صحابیوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی، اور اسی لیے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف ایک تنظیم کے لیے نہیں، ہاں یہ سارے مسلمان، یہ ہر مسلمان کے لیے، ہم سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اچھا آپ کا کیا اس میں ہدف کیا ہے؟ کتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس اس میں شامل ہوں گے؟ یا آپ کا ہوتا ہے کہ ذہن میں ایک اسکیچ کہ اتنا تو کم از کم ہمارا ضرور اسٹوڈنٹس یا جو اس میں ایگزام دینے کے لیے لوگ آئیں گے؟ دیکھیں ہم نے کل یہ منیمم ٹارگٹ یہ رکھا ہے کہ 50,000 سے لے کر 60,000 تک، یعنی ہر ٹیسٹ سینٹر کے بنیاد پہ ہم نے منیمم جو کرائٹیریا طے کی ہے کہ ایک سینٹر میں ہمارے پاس 5-6 ہزار طلبہ و طالبات ہونے چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، فرسٹ ٹائم ایک انیشیٹو ہے، ہمیں ایکسپیکٹیشنز بھی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک انسان کے ناطے دوسری ریزلٹس کے لیے بے باقی کام، محنت تو انسان کرتا ہے، رزلٹ دینے والا اللہ ہوتا ہے، تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں پہ ہم سے کوئی چیز ہو جائے، لیکن فی الحال الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی رجسٹریشن آ رہی ہے۔ ہمارے ایک اور بردر آرگنائزیشن ہے کہ جو بنگلہ دیش میں موجود ہے، شیور کے نام سے، اور وہ میں اس سمجھتا ہوں کہ ہم سے ملٹیپل ٹائم ان کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، باقی چیزیں بھی زیادہ ہیں۔ یہ آئیڈیا ان کو بھی اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے بھی اپنے یہاں انیشیٹ کیا ہے۔ پھر ایک اور کنٹری میں بھی اسی طرح ایک برادر آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بھی سیرت کے حوالے سے چیزیں کی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو اور یہاں کے دینی طبقے کو کہ اسی طرح کی چیزوں کو ہم سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں میں مل کے چیزوں کو چلائیں، کولیبوریٹ کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، سپورٹ کریں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ماشاءاللہ یہ جو آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے، یعنی محسن انسانیت وِد کمپٹیشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اور آپ کی زندگی، آپ کا سیرت، آپ کا اسوہ یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے تو اسوہ ہے ہی ہے، انسانیت کے لیے جو یہ اسوہ ہے، اور یہ بہت ہی مبارک اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں خوبصورت ایک قدم ہے کہ آپ نے اس کو انیشیٹ کیا۔ اسی لیے ہم نے بھی آپ کو زحمت دی کہ آپ تشریف لائیں، ہم بھی اس کام میں آپ کا شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم سے بھی اس کو ہم چاہیں گے کہ لوگوں تک یہ بات ہماری پہنچے کہ یہ جو یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے اس میں شامل ہوں، اس حوالے سے بھی کہ اس سے جتنے بھی لوگ سیرت کو سیکھیں گے، سیرت کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو ہمارا بھی اس کے اندر جو ہے وہ انشاء اللہ حصہ ہوگا۔ وسیم بھائی، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے اور آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں یوتھ جیسے آپ نے بتایا بھی کہ ڈیو ٹو سم ریزنز جو ہے نا امیدی کا شکار ہے، اور وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں۔ اچھا، ہم نا ہمیشہ دو لیول سے بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، حکومت جیسے آپ نے فرمایا کہ بجٹ انہوں نے الوکیٹ صحیح نہیں کیا اور چیزیں نہیں کی۔ اچھا، یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، ساری جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی سپورٹ نہیں ملتی۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ انڈیویجولی اگر کوئی نوجوان اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے سوسائٹی کے اندر اور ملک کے لیول پہ، تو اس جو اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اس میں کیا آپ اس کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا کرے اپنے انفرادی کردار کے حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کرے اور اپنا جو رول ہے سوسائٹی میں اس کو بھی وہ ادا کر سکے؟ دیکھیں، میں پاکستان کی یوتھ کو جسٹ ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا ڈیجیٹلائزیشن اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ریولوشن آیا ہے، ایک انقلاب آیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ہوموجینس ہو گئی ہے۔ جو ہیٹروجینس کریکٹر تھا کہ یار ہر جگہ کا الگ کلچر، ویلیو، ساری چیزیں ہے، وہ چینج ہو گئے اور ایک ہوموجینٹی آ گئی ہے۔ ہوموجینٹی میں کچھ چیزیں پلس بھی ہے لیکن کچھ چیزیں مائنس بھی ہے کہ جو وہ کلچر کے جو آج وہ لوگ جو آج دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کا کلچر بھی کسی نہ کسی دائرے میں ہمارے سوسائٹی میں ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس پہلو میں کئی چیزیں ہیں، لیکن ایک ضروری چیز جو میں ذرا یہاں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میٹیریل اسپیکٹ ہمارے سوسائٹی میں بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم ہر چیز کو میٹیریل کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، دنیائی نفع اور نقصان کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر چیز کو میٹیریل اسپیکٹ کے ساتھ دیکھیں۔ ہم ہر چیز کو یہ نہ دیکھیں کہ یار اس میں خیر کتنا ہے، اس میں اللہ کی نبی کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سوچ سے نکلے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کے لیے صرف کیریئر بنانا ہے، پھر اس میں ظاہر ہے وہ کیریئر بنانے کی وجہ سے کئی ایسی چیزوں کی طرف بھی
چلے جاتے ہیں کہ جو ہمارے اسلام میں بھی منع ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھول جاتے ہیں، پھر ان کا مقصد بن جاتا ہے کیریئر. حالانکہ ہمارا کیریئر ہمارے اسلام اور ہمارے دین کو سپورٹ کے لیے ہے کہ ہم ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے چیزوں کو سپورٹ کریں. تو سپریم رکھے اپنے نظریے کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو ہر چیز کے اوپر، اور جو بھی آپ ڈیسیجن لیں تو وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ لینا چاہیے. کیریئر میں اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے، اتنا آگے تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو بیٹھیں. ہماری زندگی کا تو ایک مقصد ہے، اس مقصد کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں سے ہی امت کی امید ہے، اور ہر قوم کا جو کیٹلسٹ ہوتا ہے، ہر قوم کے تبدیلی میں جو بنیادی کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوان. دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، اگر غلط نظام ہے تو اس کے حوالے سے بھی کنٹریبیوشن نوجوانوں کی رہی ہے. ماضی میں بھی یہی ہے. اب آپ کرنٹ ایرا میں بھی دیکھتے ہیں، کرنٹ ایرا میں بھی جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں دنیا میں، چینج آئی ہے، تو نوجوانوں کی اس میں ایک زبردست کنٹریبیوشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نوجوانوں نے، حضرت علی نے دی ہے، حضرت ابوبکر نے دی ہے، حضرت عمر نے ساتھ دیا، مصعب بن عمیر نے ساتھ دیا ہے. تو آج کا بھی یہ ہے کہ ہم امت کے نوجوانوں کو مایوسی سے نکالیں، ان کو اپنے مقصد کی طرف، ان کو اس مقابلے کی طرف کرے کہ بھائی آپ کا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنا ذاتی کیریئر بنانا ہے، آپ کا یہ مقابلہ ہے کہ آپ نے امت کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ کا یہ مقابلہ ہے کہ جو غزہ میں کچھ ہو رہا ہے، آپ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے سکلز کو کتنا بڑھا سکتے ہیں، اپنے ریسرچ کو کتنا بڑھا سکتے ہیں، اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہاں، اپنے ذات کے حوالے سے بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ ویژن، یہ سوچ کہ یونیورسل، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال تو ایک جسم سی دی ہے. اس طرح جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے. تو اسی لیے کیریئر کی بنیاد پہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے مسلمان ممالک میں کہیں پر بھی، یا ہمارے مسلمانوں کو کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہو تو ہمیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم الگ اس کا حصہ ہے. اس سوچ کی کمی ہے، اس سوچ کو پریویل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے زبردست کام نوجوان ہی کر سکتے ہیں. پاکستان کے نوجوان کر سکتے ہیں، امت کے نوجوان کر سکتے ہیں. اور اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ کا یہی مقصد ہے کہ ہم امت کے نوجوانوں کو اپنے مقصد حیات کے ساتھ بھی جوڑے، لیکن ان کو اس طرح ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اس میں آپ کے ٹیکنالوجی بھی ہے کہ آپ دشمن کے لیے، آپ طاغوت کے مقابلے میں ٹیکنالوجی بھی تیار کرے، اکنامک سسٹم بھی تیار کرے، اے آئی میں بھی ڈومینیٹ کرے، ہر سطح اور ہر لیئر میں ڈومینیٹ کرے، لیکن آپ کا ویژن یونیورسل ہونا چاہیے. اچھا، ہم یعنی اس کو ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اگر ہم یوتھ کو، یعنی پاکستان کی یوتھ کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا رول پلے کرے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر، تو اس کو آف کورس کسی ایسی کنسٹرکٹیو جو ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں بھی اس کے اندر آئیں. تو ماشاءاللہ اس کے اندر تو آپ اپنا کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں. ایون جو آپ کا یہ مسلم انسانیت کا کمپٹیشن بھی اسی کا حصہ ہے کہ اس یوتھ کو، اگر آپ 50-60 ہزار کا آپ کا فگر ہے، اللہ کرے یہ سے کہیں زیادہ ہو، اور آپ اتنے زیادہ لوگ آئیں اور یہ سیرت کے ساتھ جڑیں اور سیکھیں. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل، یہ تو ہماری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ پرسنل لیول پہ حکومت کو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے، یا آپ ان کو کیا تجویز دیں گے کہ اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، اور ابھی جن آپ نے اخلاقی برائیوں کی بات کی اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. باتیں تو بہت کی جا سکتی ہے. ایک جو طلبہ کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے، اسی طرح کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کا ایک فورم تھا، ایک ادارہ تھا کہ جو ہر ملک میں، ڈیولپ کنٹریز میں، ایون انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں وہ ادارہ یوتھ کے لیے ایگزسٹ کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ موجود تھا اور اس پہ پابندی لگائی گئی. وہ ادارہ اسٹوڈنٹ یونین کا ہے. اس طرح ہمارا بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں یونین کے، وہ آپ کے ڈیموکریسی کے، آپ کے سیاسی تربیت کے ادارے ہوتے ہیں. یہ ادارہ اسٹوڈنٹ یونینز آپ کے اسٹوڈنٹ کی تربیت کا ایک زبردست ادارہ رہا ہے، اور اس نے بہترین برانڈز پروڈیوس کیے. ڈاکٹر اسرار صاحب کہاں سے؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے. خرم مراد صاحب، پروفیسر خورشید صاحب، آپ کے ابھی بھی جو دیگر سیاسی لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے ہوں، چاہے وہ مخالف نظریات میں کیوں نہ ہو، وہ ان کا ایک ریپوٹیشن ہوتا ہے.
امانت کے حوالے سے, دیانت کے حوالے سے, کمٹمنٹ کے لحاظ سے, ڈیموکریٹک نارمز کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے, اپنے بات پہ اسٹینڈ کرنے کے حوالے سے وہ بکتی نہیں ہے. لیکن وہ ادارہ بند کر دیا گیا ہے. تو اب ہم کہتے ہیں ہائیبرڈ جمہوری نظام ہے, یہ ہے, وہ ہے. اگر طلبہ یونین کوئی خراب چیز تھی تو ہمارے آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہ ہوتی نا. کتنے سالوں سے, 200-300 سالوں کی ان کی ایک تاریخ ہے, اور آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کا جو صدر ہے, پاکستانی طلبہ میں یہ نہیں ہے کہ اس طرح شعور نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتے. اس آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کا صدر موسیٰ حراج ہے, ایک پاکستانی ہے. اسی طرح یہ کلچر تو سب کانٹیننٹ میں آپ کے ڈھاکہ یونیورسٹی بھی میں موجود ہے. ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کتنی بڑی کنٹریبیوشن کی ہے اپنی سوسائٹی کو ڈیموکریٹک نارمز دینے میں, ڈیولپ کرنے میں. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین نے باقاعدہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اور ریپیئرنگ کے حوالے سے ایک زبردست رول ادا کیا. اس سے پہلے بھی چونکہ خیر وہ ہم سے کسی نہ کسی دائرے میں کنیکٹ رہتے ہیں, تو چائنا کا وزٹ ہوا ہے, وہاں سے اسکالرشپ لے کے آئے ہیں, ریسرچ کے حوالے سے چیزیں یو کے کا پھر ان کا وزٹ ہوا ہے. یہی چیز انڈیا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسی شعور ہوتا ہے, برائیوں کے خلاف ایک اتحاد ہوتا ہے, ایک ایکٹ ہوتا ہے. لیکن جب اس طرح کے ادارے بند کیے جاتے ہیں, جب آپ کی زبان کو تالا لگایا جاتا ہے, جب آپ کے اسٹوڈنٹ کمیونٹی یہ محسوس کرے کہ ہمارے آواز بلند کرنے والا کوئی فورم ہی نہیں ہے, تو پھر مایوسی ہوتی ہے, فرسٹریشن بھی آتی ہے. اور فرسٹریشن اس قدر بڑا ہے کہ ابھی بھی ظاہر بی لے کے حوالے سے کل ہمارا ایک سیشن تھا, اس میں یہ بات آئی ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے یا جو بھی ایک معاملہ وہاں پہ چل رہے, وہاں کی ریکروٹمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور وہ لوگ ریکروٹ ہو رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کے جامعات سے اور تعلیمی اداروں سے پڑھے ہیں. ظاہر تعلیمی اداروں میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 1-2 الفاظ ان کو سکھائے, ایک تربیت ہوتی ہے, اخلاقی تربیت ہوتی ہے, باقی چیزوں کے حوالے سے سکھایا جاتا ہے, معاشرہ کس طرح چلتا ہے, کس طرح چلایا جاتا ہے, ان کے اندر لیڈرشپ سکل پیدا کیے جاتے ہیں. جب آپ اس ادارے کو بند کریں گے, اس پہ تالے لگائیں گے, تو پھر کہاں سے لوگ سیکھیں گے؟ پھر ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. پھر ریزلٹ اس لیے بھی ہیں کہ اب یعنی جب سے یونین پہ پابندی لگائی, ہمارے تعلیمی نظام نے گروتھ نہیں کی ہے. گروتھ ان ٹرمز آپ یوں کہہ لیں کہ معیار کے لحاظ سے نہیں کی ہے, بلکہ ڈکلائن اس پہ آیا ہے. میں بھی آپ کو گزشتہ 8-10 سالوں کی اسٹیٹسٹکس اگر آپ جو انٹرنیشنل رینکنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے, وہ اگر آپ اس کا مطالعہ بھی کریں نا, پاکستان میں 260 یونیورسٹیز ہیں. کوئی بھی یونیورسٹی ابھی جو 2026 میں بھی رینکنگ جاری ہوئی ہے, کوئی بھی پاکستان کی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جو دنیا کے ٹاپ 300 میں موجود ہو. پاکستان اس وقت سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ بچے جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, جن کی عمر 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی ہے. اور ہمارے آرٹیکل 25A آف دی کنسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ بیسک اور نیسیسری ایجوکیشن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک طرف وہ بچے جو آپ کے آبادی کی 30% سے زیادہ ہے بن رہے ہیں, وہ اسکولوں سے باہر, ان کے لیے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. یہ تو ایک لاوا ہے. یہ لوگ اگر اسی طرح بغیر تعلیم کے بڑے ہوں گے, معاشرے کا حصہ بنیں گے, تو وہ پھر کیا کریں گے, کیا بنیں گے؟ دوسری پہلو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. ریاستیں اور حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے عوام کو جن سے ٹیکس لیتے ہیں ان کو بنیادی سروسز دیں گے. بنیادی سروس تو ایک یہ ہے کہ جان اور مال کی تحفظ. دوسرا بنیادی سروس ایجوکیشن کا ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کریں گے, تعلیم دیں گے. لیکن یہ بنیادی نرسری وہ اس لیے کلوز کر رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ ریاست کیا عیاشیوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ صرف حکمرانی ہوگی, الیکشن ہوگا, وہ حکمران بنے گا, صرف سڑکیں بنیں گی. سڑکیں اہم ہے یا آپ کا تعلیمی نظام اہم ہے؟ تعلیمی نظام کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. اگر یہ بات ہے کہ تعلیمی ادارے نہیں چل رہے اس لیے پرائیویٹائز کر رہے ہیں, تو ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے عدالتی نظام اس وقت پاکستان انٹرنیشنل رینکنگ جو عدالتوں کی بھی ہوتی ہے 142 ممالک کے حوالے سے وہ رینکنگ جاری ہوتی ہے ہر سال. پاکستان 129ویں نمبر پہ ہے کہ جہاں پہ عدالتی نظام سب سے بیکار ہے. تو سب سے پہلے تو وہاں پہ پھر تالے لگانے چاہیے کہ بھائی آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال بھی کہیں پہ ایسا ہے. تو وہ ادارے آپ بند کر رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ جو نیشن بلڈنگ کی بنیادی چیز ہے. اور ایجوکیشن تو یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کوئی 27 طرح سے زیادہ بھی تعلیمی نظامیں چل رہے ہیں. آپ کا انگلش میڈیم ہے, آپ کا اردو میڈیم ہے, آپ کی کیمبرج کا نظام ہے, آپ کی پرائیویٹ اسکول ہے, آپ کے پرائیویٹ اسکولز میں بھی پھر کیٹیگرائزیشنز ہے. تو اسی لیے یہ انتہائی الارمنگ چیز ہے کہ ہماری حکومت کا اس حوالے سے کوئی
توجہ نہیں ہے، اس لیے مسائل بتدریج بڑھ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قومیں ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتی ہیں، چائنا نے اگر ترقی کی ہے، ابھی بھی ادارے اسکالرشپ ہمارے پاکستانی کتنے جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارا ٹیلنٹ یورپ کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ امپلائمنٹ کے لیے جا رہا ہے، ریسرچ کے لیے جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ان کے تعلیمی اداروں میں فیسز بڑھ رہی ہیں، 300% اور 400% اضافہ گزشتہ 5-6 سالوں میں ہوا ہے۔ اور اب انٹرسٹنگ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان ہائیر ایجوکیشن کمیشن ان کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان کی جامعات کی جو انرولمنٹ ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کے جامعات کی انرولمنٹ 22 لاکھ سم تھنگ سے کم ہو کر 2022-23 میں 22 لاکھ تھی ہمارے انرولمنٹ، ٹوٹل انرول اسٹوڈنٹس، لیکن اب 2026 کا جو رپورٹ ہے وہ 19 لاکھ کچھ 60 ہزار بتا رہی ہے، بجائے کہ اس میں اضافہ ہوتا اس میں کمی آ رہی ہے۔ یہ ایک ڈسکمفرٹ بھی ہے اور ایک عدم اعتماد بھی ہے، اور اس پہ ضامن ہے کہ جب ہماری آبادی بڑھی ہے، کروڑوں میں ہمارا اضافہ ہوا ہے، آبادی کا بڑا حصہ نوجوان ہے، تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ریاست ہے۔ یہی سوچ آ رہا ہے کہ ہماری ETC کا بجٹ، یعنی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، 2017-18 کا فسکل ایئر، اس میں جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے ہائر ایجوکیشن کی، وہی بجٹ گزشتہ 8-9 سالوں سے بغیر کسی اضافے کے وہی جاری ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے، ٹیچرز کی سیلری بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پینشنز کے لوگ ایڈ ہو رہے ہیں، نیو ریکروٹمنٹس آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو بڑے جامعات ہیں، دیکھیں KP میں سب سے بڑا یونیورسٹی، سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی، تاریخی یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ٹیچرز اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے تو گزشتہ 3 مہینوں سے ہمیں سیلریز نہیں مل رہی، پینشن کا بوجھ ہے، ETC کو جو بجٹ مل رہا ہے وہ ان کے 50% ضروریات بھی پورا نہیں کرے کہ وہ یونیورسٹیز کو دے دے۔ اب PC بھی وہ بڑھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب PC مزید بڑھائیں گے تو اسٹوڈنٹ نہیں آئیں گے، اور اتنے بڑھا بھی نہیں سکتے، 100% تو بڑھا دی ہے۔ اب سرکاری یونیورسٹی اور پرائیویٹ یونیورسٹی کی جو فیسوں کا جو گیپ ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ تقریباً آلموسٹ پریکٹیکلی تو پرائیویٹائز ہو رہی ہے ہماری یونیورسٹیز بھی۔ تو اسی لیے بنیادی رسپانسبلٹی ریاست کی ہے کہ وہ اس پوٹینشیل کو دیکھیں۔ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو پاور کے سورسز بتائے جاتے ہیں کہ سورسز آف پاور کیا ہے، اس میں ایک سورس آف پاور پاپولیشن بھی ہوتا ہے، اور پاپولیشن میں پھر ایجوکیٹڈ پاپولیشن زیادہ میٹر کرتا ہے، آپ کی یوتھ کے حوالے سے پاپولیشن زیادہ میٹر کرتا ہے، لیکن جب آپ ان کو سکلز نہیں دیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، تو وہ بجائے کہ پاور ہو جائے وہ آپ کی نگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ تب ہوگا کہ ہم ان پہ انویسٹمنٹ کریں گے، ہم ان کو جاب کے اپرچونیٹیز دیں گے، تعلیم کی اپرچونیٹیز دیں گے، ریسرچ کی اپرچونیٹیز دیں گے، انڈسٹریلائزیشن کی اپرچونیٹیز دیں گے۔ یہ چیزیں نہیں ہو رہی، یہ چیزیں اگر نہیں کریں گے ریاست تو ظاہر ہے اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں، بنگلہ دیش میں دیکھے ہیں، انڈیا میں دیکھے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں اسی طرح ڈسکمفرٹ پیدا ہو، ایسے کوئی چیز، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ اس سے ریاست کا نظام کچھ وقت کے لیے ڈسٹرب ہو جائے۔ جی بھائی، آپ کا بہت شکریہ آپ کا وقت کا۔ آخر میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پیغام TV آپ تشریف لائے ہیں پہلی مرتبہ، تو کیا آپ کے تاثرات ہیں جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں یہاں؟ پیغام TV کا تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، بلکہ میں نے تو خیر آپ دی کیمرہ بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ الحمدللہ اس ایریا میں، اس ڈومین میں ہماری دینی طبقات کی جو کنٹریبیوشن ہے یا فوکس ہے وہ بہت کم ہے، اور ایک بڑے ویکیوم کو پیغام نیٹ ورک اور پیغام TV فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو مزید ظاہر ہے ہر ایک کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، فائنینشیل کنٹریبیوشن ہو گئی، سروسز کنٹریبیوشن، اور اس طرح کے اداروں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور بڑھانا بھی چاہیے، اور ہماری خواہش ہے کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے، اور باقی لوگ بھی جو دینی طبقات ہے کہ جن کا اس ایریا میں کام کم ہے یا نہیں ہے، وہ یہ وقت کی ضرورت ہے، وہ بھی اس طرف آئیں۔ تو پیغام TV کے لیے نیک خواہشات ہے، اور آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب رکھیے۔ اور بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، بہت ہی شاندار باتیں اور بہت ہی آپ کا درد جو ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، خاص طور پر یہ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی ہیں، یہ بہت ہی آپ کہہ لیجیے کہ سوچنے والی ہیں۔ اس پہ ہماری ریاست بھی سوچے، ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں، اور خاص طور پر یہ جو ہم نے بات کی ہے نیشنل محسن انسانیت کو اس کمپٹیشن کے حوالے سے، ہم اس میں بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ جو آپ
نے ایک یعنی انیشیٹو لیا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کے معاون ہیں اور بھی آپ کے ساتھ اس کا لوگ معاون بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج صاحبزادہ وسیم حیدر صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے۔ ان سے ہم نے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کی، اور پھر خاص طور پر جو نیشنل محسن انسانیت کوئز کمپٹیشن ہے جو کہ ان کا انیشیٹو ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ سپٹمبر 2026 میں 7 سپٹمبر سے اس کے ایگزام کا آغاز ہوگا 30 سپٹمبر تک، اور اس کے بعد ظاہری بات اس کی پرائز جو ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوگی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کرے اور اس کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اس کوئز کمپٹیشن کو آپ اس میں انرول بھی ہوں۔ آپ کے اگر قریب میں جاننے والے نوجوان ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، تو وہ انعامات تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک موٹیویشن ہے۔ اصل میں ہمارے لیے موٹیویشن جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، جاننا، اس کے لیے اس کو اپنے لیے حفظ جاں بنانا، اس پر عمل کرنا، تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔